ٹیک ٹی وی کی جانب سے طاہر گورا بلا تکلف ٹاک شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب طارق فتح صاحب۔ طارق فتح صاحب خوش آمدید۔ آج کل انڈیا اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ سے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں کچھ کیا جائے، چونکہ را کی ایکٹیویٹیز، ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں بڑھ گئی ہیں۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے اردو میں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ابھی آج ہی 4 پاکستانی ٹیررسٹ لائن آف کنٹرول پہ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے ایک تو اریسٹ بھی ہو گیا ہے، 2 لوگ بھی مرے ہیں۔ ابھی گرداسپور کے اندر پاکستان کی ISI نے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے، اور ان سب ایکٹیویٹیز کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی وہاں روس میں، اس کو کسی طرح سیبوٹاج کیا جائے۔ مجھے ہنسی یہ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلے پتہ ہے کہ فوج نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ کارگل میں پرائم منسٹر آف دا کنٹری ڈنٹ نو کہ فوج کیا کر رہی۔ جنرل مشرف نے جو ڈیزاسٹر کیا تھا 99 میں میرا خیال ہے، تو یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کو لکھا۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو میرا خیال ہے 4th لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، MQM، اس نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری جنرل کو لکھا ہے آسکنگ فار انٹرونشن ان کراچی، جہاں کوئی 20,000 فوجی پاکستان فوج کے، جن کا نام انہوں نے رینجرز کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی زولوجیکل گارڈنز میں کروکوڈائلز کی پریزرویشن کے لیے ہیں، یہ پاکستانی فوج 20,000 موجود ہے وہاں۔ 4,000 لڑکے جو زیادہ تر MQM میں اردو سپیکنگ مہاجر جسے ہم آج بھی کہتے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ کو 50 لاشیں مل گئی ہیں۔ 55,000 بلوچستان میں لڑکے غائب ہیں۔ وہاں تو اوران کے اندر باقاعدہ ملٹری کیمپین چل رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی یہ جرت کہ وہ حکومت بھی کیا، پاکستان فوج ہی جاتی ہے نا۔ پاکستان میرا خیال ہے واحد کنٹری ہے جس کا فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا لیکن پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ فوج آپ کو فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے سویلین گورنمنٹ کو آنے نہیں دیتی، کیونکہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس ہیں، وہیں سے لوٹ مار ہوتی ہے، وہیں سے ٹرکس غائب ہوتے ہیں، وہیں سے میزائلز غائب ہو رہے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشنز میں کون سنے گا پاکستان کی بات؟ آپ نے کہا کہ پاکستان کی بات یونائٹڈ نیشن میں کون سنے گا، اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ را کی پاکستان میں ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں۔ آپ جو شواہد ہیں اس کے تحت بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ گرداسپور کا واقعہ ہوتا ہے، بلوچستان کے ایشوز ہیں، کراچیز کے ایشو ہیں، مگر یہ بھی تو ہے ایک شک و شبہ والی بات۔ حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ شاید ہندوستان بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں یا کہیں کچھ کرتا ہوگا۔ کیوں نہیں کرے گا بلوچستان میں؟ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے دوسرے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا، تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، وہ کیوں نہیں کرے گی؟ مطلب بھی کوئی یتیم خانہ تو انڈیا نے نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ بمبئی پہ اٹیک کریں، دلی پہ اٹیک کریں، لوک سبھا پہ بمبارڈمنٹ کریں، کشمیر پہ ہر وقت آپ کی گولیاں چلتی ہیں اور انڈیا والے بیٹھے رہیں کہ بس ہمیں پیاز ٹماٹر سستے بیچ دیں۔ وہ بھی تو آخر کچھ، سر امریکہ کے سیٹلائٹ انڈیا کے راکٹس پہ اسپیس میں جا رہے ہیں، اور پاکستان اب بھی اس خلائی گھوڑے کی تلاش میں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی خلجی واپس آئے گا دلی پہ قبضہ کرنے۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ از اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ ان کو صرف پیسہ چاہیے، کوئی بھی دے گا، ایک طوائف کی مانند وہ رات وہاں گزارنے کو تیار ہیں۔ یہی جنرل شریف کو اگر آپ زیادہ اچھے دام لگا دیں تو انڈیا کو، بس ذہنی طور پہ، سیاسی اور نظریاتی طور پہ ہندو دشمنی، اور یہ کہنا کہ ہندو میں دم ہی نہیں ہے، ہندو ہم سے لڑ ہی نہیں سکتا، ہمارا ایک مسلمان 10 ہندوؤں پہ حاوی ہے، یہ بے وقوفی آپ نے بھی اسکولوں میں سنی ہوگی۔ آپ مجھ سے کچھ 10 سال ینگ ہوں گے، ہم نے تو 50s میں
پڑھا یہ کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہندوستان سے کیونکہ ہندو گندے ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو گندا سمجھتے ہیں. تو ان بیوقوفیوں کا جنا کے نتائج ہیں، جنا کے ہم سارے یتیم ہیں، بھگت رہے ہم. آپ نے بات کی ہندو نفرت کا، بدقسمتی سے جو ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اگر انڈیا مخالفت کا ہو تو وہ بات میں مان سکتا ہوں کہ چلیے ایک سیاسی مسئلہ ہے. انسانوں سے انسانوں کی نفرت کا معاملہ افسوسناک ہے. آپ نے کہا کہ ہم جناح کے یتیم ہیں. آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندو از ناٹ مائی اینیمی. تو اس سارے تناظر میں وہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، تاریخ کا معاملہ ہے، جو موجودہ حالات ہیں، یہ نفرتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں یا اس کو خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے؟ کیسے ہوں گی؟ آج کی خبر ہے کہ سندھ کے اندر ہندو لڑکیوں کو زبردستی کڈنیپ کر کے انہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے، ان کی شادی کرا دی جاتی ہے، ان کو پریگننٹ کر دیا جاتا ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ 47 میں لاہور میں سر گنگا رام ہسپتال تھا، ان کی 82 میرا خیال ہے برتھ ڈے منائی گئی ہے، ڈیتھ اینیورسری شاید منائی گئی ہے. آپ لاہور میں کسی کو جانتے ہیں جو جانتا ہو کہ گنگا رام کون تھے؟ جس شہر میں پوری اس کی کلچرل ایلیٹ جو تھی، جس میں ہندو مسلمان سکھ سب شامل تھے، لیکن ہندوؤں کا بہت بڑا رول تھا، آریہ سماج کی بڑی پریزنس تھی وہاں پہ، ریفارمیشن موومنٹ جو ہیں وہ سب غائب ہو گئی، کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہ ہو. تو لاہور جو رام کے بیٹے لو کا شہر تھا، وہاں کوئی ہندو ہی نہیں ہے. تو ہندو نفرت تو آپ کو پاکستان سے نہیں، ہندو نفرت کا آغاز اس دن سے ہے جب ہندوستان کے مسلمان محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور وہ مسلمان جو رسول اللہ کی فیملی سے جن کو ہندوؤں نے پناہ دی تھی ہندوستان میں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹا انڈس بہہ رہا ہے، آپ جیسا سمجھیں. دس cannot ever be eradicated as long as there is an Islamic state on the western boundary of India. جب پاکستان بکھرے گا، ان کے لوگوں کو آزادی ملے گی، تب وہ سوچیں گے کہ ہمارا تعلق دریائے سندھ سے ہے، ہماری سویلائزیشن کم از کم 5000 سال پرانی ہے، اور ہم سب ہندو ماؤں اور باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہے. تو اس سے ہندو دشمنی کیسے آئے گی؟ یہ پاکستانی اگر اے پی جے ابوالکلام کو فالو کر لیں یا ان کی کتاب پڑھ لیں فائر آف فیوری، تو شاید ان کو عقل آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے جب تک پاکستان ہے. پاکستان بکھرے گا تو پنجابی مسلمان کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، نہ کبھی تھا. سندھ کا گجرات اور کاٹھیاواڑ سے تعلق تھا، اور پنجاب کا ہوتا تھا کشمیر اور اتر پردیش یا ناردرن پلین جو دوآب کا ایریا ہے ان سے. یہ آپ نے زبردستی ملا دیا ایک ملک جس کا نارتھ ساؤتھ کبھی کنیکشن ہی نہیں رہا. آپ نے پاکستان بکھرنے کی بات کی اور بار بار کہتے ہیں پاکستان تو ایک بار 1971 میں بکھر گیا، تو اس سے کیا بہتری ہوئی؟ میں بتا سکتا ہوں. دیکھیں، بنگلہ دیش اس وقت انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور انڈیا سے اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. اس کی پاپولیشن آپ سوچئے کہ جب انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے تو بنگلہ دیش کی پاپولیشن پاکستان سے 10 گنا زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے 10 گنا کم ہے. 10 گنا میرا مطلب، آئی ایم سوری 10%، 10 گنا غلط، معافی چاہتا ہوں. پاکستان کی 100 ملین آبادی میں سے 10 کروڑ میں سے 56 ملین رہتے تھے بنگلہ دیش میں اور 44 رہتے تھے جو اس وقت پاکستان ہے. اس وقت پاکستان میں 200 ملین لوگ رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں 150 ملین. انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کس انداز میں، پاپولیشن کم ہونے کا مطلب ہے ہر عورت کے پاس کم بچے، زیادہ ٹائم. ہر عورت اگر 5 بچے پیدا کر رہی ہے، 6 پیدا کر رہی ہے، تو اس کی زندگی کے کم از کم 10-15 سال بچوں کی پرورش میں اور محنت کر کے بچوں کو کھانا پلانے میں خرچ ہو جاتی ہے. فیملی کی انکم بچوں میں جاتی. بنگلہ دیش میں فیملی کی سائز چھوٹی ہو گئی، انڈیا سے بھی چھوٹی ہو گئی.
تو 1971 کی جنگ کے بعد بہتری تو ہوئی نا. کسی نے یہ تو نہیں کہا جناح کی طرح کہ بنگالی زبان کا اسکرپٹ بدل دو. انہوں نے ہی ٹیگور کے گانے کو اپنا نیشنل اینتھم بنایا نا. پاکستان نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی. تو جو بنگال سے ٹیگور کو چھیننے کی سازش تھی محمد علی جناح اور اردو بولنے والے لکھنؤ کے نواب اور پنجابی انفیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے مسلمان جو اپنی زبان نہیں بولتے تھے, ان کا تو چھٹکارا ہو گیا نا. اب باقی بچا مسئلہ یہ جو پنجاب اور سندھ کا ہے. اب بتائیے سندھ کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہاں سندھی نہیں بولی جاتی. اب کراچی. اور اب یہ حالت ہے کہ کراچی پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سوچئے ان لوگوں کا جنہوں نے یو پی اور بہار اور حیدرآباد دکن اور بھوپال سے ٹرین بھر بھر کے آئے کہ نئے پاکستان میں بسیں گے. آج ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے نجات دلاؤ. یہ تو نہیں کہ ان کو آ کے کہہ رہا ہے کہ ہر بولنے والے کو 10-10 روپے ملیں گے. حالانکہ پراسپرس شہر ہے. پاکستان کا تقریباً 60% جو انکم ہے, ریونیو ہے سوری, وہ کراچی سے آتی ہے. کراچی کی اربن کلاس ہے. کراچی کی وہ پارٹی وہاں ہے ٹاپ پہ جو سیکولرزم میں بلیو کرتی ہے. باقی تو کوئی پاکستان کی پارٹی بلوچ پارٹیوں کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ ہر آدمی اور عورت کے رائٹس برابر ہیں irrespective of their religion. صرف ایم کیو ایم یا بلوچ پارٹیاں کہتی ہیں, یا اے این پی بھی صحیح کس حد تک. تو ہر سلجھا ہوا سیاسی سوچ رکھنے والا شخص یا پارٹی کہتی ہے ہمیں جان چھڑاؤ اس عذاب سے. ہر وہ پنجابی جس کا فوج سے تعلق ہے اور جو غلط اردو بولتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان زندہ باد. صحیح. سر یہ جو صورتحال اس وقت کراچی کی آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں جوڑی جا رہی ہے. اب میں نہیں جانتا کہ کون جوڑ رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے عناصر ہیں. کچھ ہفتوں سے پریس میں, پاکستانی پریس میں یہ بات آ رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انڈیا سے مدد لیتی ہے, را کے ساتھ لیتی ہوگی. یہ لے یا نہ لے, پاکستان تو خود امریکہ سے مدد لیتا ہے. یہ تو وہ حساب ہے پاکستان کا کہ بھیکاری ایک کہے کہ صاحب یہ دوسرا فقیر کیوں پیسے مانگ رہا ہے, یہ ٹھیکہ اس علاقے کا چورنگی کا میں نے لیا ہے, میں یہاں خیرات جمع کرتا ہوں, یہ خام خواہ گئے. جب پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ وہ خیرات لے گا امریکہ سے, چین سے, سعودی عربیہ سے, تو ایم کیو ایم کیوں نہ لے؟ لیکن ایم کیو ایم بھی اس سے انکاری ہے. میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں, میں نے کبھی ووٹ نہیں کیا, میں ان کا سخت کرٹیک ہوں. انہوں نے جو انہوں نے نہیں بلکہ ان کے جو ماں باپ نے ہمارے پنجاب اور سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ تو الگ بات ہوگی کبھی, کہ سندھی کے اور پنجابی پہ آ کے اردو نافذ کر دی. تو کچھ تو کرما بھی ہوتا ہے سر, بھگتیں گے تو صحیح. لیکن جس ملک کی عادت ہو بھیک مانگنے کی اور دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے ان کی دلالی کرنے کے لیے, ان کے عوض روس سے لڑنے کے لیے, وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ دلالی کون کر رہا ہے. مجھے اسی تناظر میں بنگالی دانشوروں کی کچھ بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1971 میں ہندوستان کی مدد نہ لیتے, جو کہ وہ مدد لینا چاہ رہے تھے, ہندوستان شاید ان کی مدد نہیں کر رہا تھا, تو کہہ رہے تو ہمیں تو آپ کی پاکستانی پنجابی فوج مار دیتی. یہ کچھ اس میں سچ ہے؟ آپ کو یاد ہے, آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس زمانے میں, 71 میں یو مسٹ بی 10 years old. اچھا جی بالکل ٹھیک. پاکستانی فوج یہ کہا کرتی تھی آفیسرز کہ ہم پنجابی جا کے بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے, ہم اتنا ریپ کریں گے ان کی عورتوں کو کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں گے ان کی جین بدل جائیں گی. یہ وہ ملک ہے جہاں اس قدر اسلامک سپریمسسٹ ریسزم ہے کہ کوئی حد نہیں, اور ساتھ ہی ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے, تبھی وہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے. تو دے آر ویری in a collective sense, the Pakistani Punjabi is a very sick mind, is a person who needs to be treated. If Pakistani Punjabis were one man, I would send them for therapy. کیونکہ یہ دیکھیں اپنی زبان سے دشمنی تو بڑی یونیک چیز ہے, مجھے دنیا میں کہیں کوئی نہیں ملا, فرام صومالیہ ٹو فیجی سے لے کے کولمبیا, آپ کہیں چلیں جائیں, ہر شخص اپنی
زبان بول رہا ہوتا ہے سوائے پاکستانی، جس میں ہم اور آپ بھی اس وقت پنجابی ہماری زبان ہے لیکن بات ہم اردو میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جینز میں ڈال دیا گیا کہ پنجابی زبان گواروں کی ہے، کسائیوں کی ہے، چوکیداروں کی ہے، مزاروں کی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تو صاحب اردو بولتے ہیں، اور ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ انگریزی بولتے ہیں۔ تو جب بنگال کے ساتھ آپ نے یہ رویہ کیا کہ ان کی نسل بدلنے کے لیے ایک فوج بھیجا، تو اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا؟ اس وقت کراچی کا جو بیچ فرنٹ پراپرٹیز ہیں، جو میرے خیال ہے دنیا کی سب سے بہترین بیچز میں کیٹیگرائز ہوتا ہے، اس پہ پنجابی زمینداروں اور جنرلز کی نظر آ گئی ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مہاجر نے دلی اور لکھنؤ سے آ کے کبھی سمندر نہیں دیکھا۔ ٹیمپرمنٹ جو ہے کراچی کے رہنے والے کا وہ یو پی کا ہے، شہر وہ رہتے ہیں جہاں سمندر ہے۔ نہ کراچی کے رہنے والوں نے کبھی سمندر کی مچھلیاں کھانا سیکھیں، نہ شہر میں سمندر کی ہوا کھانا سیکھی۔ وہ سمندر جاتے ہیں، ٹخنوں تک پانی آتا ہے اور بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں۔ جو وہاں کے بلوچ اور باشندے ہیں وہ عام سمندری مچھی کھاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس ٹیمپرمنٹ میں دیکھیے کہ وہ تمام علاقے کراچی کی جو پرائم پراپرٹی ہے، بائی دا وے جس میں سے بڑے پہ قبضہ محمد علی جناح اور ان کی بہن نے کیا تھا۔ One of the first laws after partition passed was Muhammad Ali Jinnah asking for prime property on Karachi's Hawksway and Sandspit beaches. Because he was from Bombay, he knew کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو جب لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ آپ کے فاؤنڈر آف دا نیشن میں بھری ہوئی ہے، تو اس وقت پنجابی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی ہم کو دو، زمینیں ہم کو دو۔ جو سڑک بن رہی ہے چین کے ساتھ گوادر سے کراچی ہوتے ہوئے نارتھ جائے گی، اس کی جو پرائم پراپرٹیز ہیں دونوں سائڈ پہ، وہ کون لینا چاہ رہا ہے؟ پنجاب کے زمیندار اور پنجاب کی بیوروکریسی، اور وہ کیا نام ہے بحریہ ٹاؤن والے، جی ملک ریاض، ہاں، جنہیں بحر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے فوج کے پیسوں سے the man has become a multi-billionaire and he gifts $1 million homes to army officers. Where does he get this money from? From military contracts. Who holds military contracts? Punjabi generals. What is the root of this entire transfer? The port city of Karachi. تو انہوں نے کہا یہ مہاجر کہاں سے آ گیا اردو بولنے والا پاجامہ کرتا پہنے ہوئے آدمی، ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے ممبرز آف پارلیمنٹ گئے ہیں اسلام آباد، ان کے ساتھ لنچ پہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ جو پنجاب کے زمیندار لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے، یہ کون وسیم اختر کے، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ستار اور یہ سب۔ They couldn't reconcile with the fact کہ مڈل کلاس کے لڑکے، ہمارے جن میں سے کئی دوست ہیں، وہ جا کے ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھے اور انہیں دھماکہ کر دیا وہاں جا کے، ہر بات پہ شور مچاتے تھے، وہ کبھی غلط بھی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کوئی آسمان سے آئی ہوئی پارٹی ہے، ان میں بھی بدماشی بڑی ہے، لیکن یہ پنجاب کا فوجی اور پنجاب کا زمیندار برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ جس کو مہاجروں کو مہاجر نہیں کہتے، مٹروے کہتے ہیں۔ They have been humiliated throughout the last 67 years and in some ways they deserve to because یہ پنجابیوں کے انٹلیکچوئل گرو بن کے بیٹھے، لیاقت علی خان چوڑی دار پاجامہ میں، پھر بہاریوں نے لے کے بنگالیوں پہ ظلم کیا جو اردو بولنے والے تھے، آج تک بنگالیوں سے نہیں ملے وہ میر پور محمد پور میں ڈھاکہ کے قریب۔ کچھ بے تحاشا غلطیاں ہیں، لیکن آن دی میرٹ آف دی آرگیومنٹ اس وقت جو پاکستانی فوج کراچی میں کر رہی ہے، شاید وہ جو بلوچستان میں کر رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، کراچی میں پورٹ ہے، کراچی کے اندر اتنی ریزورس ہے کہ وہ ایک آزاد ملک بن کے، دیکھیں 20 ملین کی آبادی ہے، ورلڈز نمبر 2 پاپولس اسٹیٹ ہے، یعنی half of Canada lives in Karachi. 2/3 of Canada lives in Karachi alone. It can easily sustain itself as an independent republic. I think in the end it will be. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کراچی شاید انڈیپینڈنٹ ہو جائے؟ دیکھیں آج نہیں 100 سال بعد اس کا دیکھیں سندھیوں کی غلطیوں کی وجہ سے کراچی میں سندھی زبان نہیں بولی جاتی،
لیکن اس میں غلطی جی ایم سید کی ہے نا. جی ایم سید نے پاکستان کو سپورٹ کیا نا اور اردو زبان کو سپورٹ کیا. تو جب سندھی نیشنلسٹ نے خود ہتھیار ڈال دیے تو کراچی تو گیا ان کے ہاتھ سے. کراچی کا کلچر اور سندھ کا کلچر بالکل مختلف ہے, زبانیں الگ ہیں. تو میرے سندھی نیشنلسٹ دوست تو ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو, لیکن بھائی دس از ریالٹی. وی ہیو 20 million people in Karachi who cannot speak, read or write Sindhi. جن کو لوکی اور کریلا کھانے کا زیادہ شوق ہے, پرلا مچھی کھا نہیں سکتے وہ. تو there are at least 5 different parts or 6 parts of Pakistan that are different from each other. And the unifying force that is Islam has become a nightmare for them. اسلام ڈز ناٹ مین عید میلاد النبی کا ایک جلسہ جس کے اندر لوگ بیٹھے قوالیاں بھی گا رہے ہوں, حمد و نعت گا رہے ہیں. اسلام ٹوڈے مینس لائف اور ڈیتھ. ہر مسجد پہ آرمڈ گارڈز ہم نے تو نہیں کھڑے کیے. اسلام جب سے پاکستان میں آیا 1980 کے بعد, ایسا ہی لگتا ہے, اس سے پہلے تو شاید کبھی تھا نہیں, تو عربوں کی وجہ سے اسلام آیا پاکستان میں. اب آپ بھگتے رہیے. دبئی میں تو نہیں ہوتا یہ سب, نہ جدہ میں ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ 1980 کے بعد پاکستان میں اسلامائزیشن جو شاید سعودی پیٹرول منی سے بڑی مدرسے بنے, یہ سلسلہ آپ کو کہاں تک جاتا نظر آتا ہے؟ کہیں رکے گا؟ چونکہ اس وقت پاکستان آرمی کی طرف سے کوشش تو نظر آتی ہے بظاہر کہ اس کو روکا جائے, تو آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ پاکستان آرمی کو روکنا ہے تو اپنا جو ان کا جو نعرہ ہے اس کو ختم کریں, جہاد فی سبیل اللہ. جب پاکستان آرمی کا سلوگن ہے ٹو ویج وار فور ان دی نیم آف اللہ, ویج جہاد ان دی نیم آف اللہ, تو باقی کیا ٹھیک کریں گے وہ؟ ان کا کیا تعلق؟ ان کو کس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اسکول سسٹم یا فارن پالیسی یا ڈیفنس میں؟ آپ اپنے گھر کے چوکیدار کو کہیں گے کہ یار تو بتا آج آپ کو کھانا کیا کھانا ہے؟ پاکستان اپنے چوکیدار سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ دو. یہی کر رہے ہیں نا پاکستانی فوج. ہمارا چوکیدار تھا نا پاکستان کا, اس کو آپ نے باپ بنا کے رکھا ہوا. وہ خضاب لگائے, بڑی بڑی مونچھیں لگائے ہوئے عجیب قسم کے پاکستانی فوجی جو انڈیا سے لڑ نہیں سکتے, پاکستانیوں کو مارتے رہتے ہیں. ہر 2-4 سال بعد کوئی 1-2 ہزار پاکستانی مار دیتے ہیں, ختم. آپ نے کہا انڈیا سے لڑ نہیں سکتے, پاکستانیوں کو مارتے رہتے ہیں, مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف ایک محاذ کھڑا رکھتے ہیں ہمیشہ. بے وقوف لوگ ہیں پاکستانی پنجابی, وہ لگے رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہی شاید کہ عربستان سے آئے ہوئے ہیں, اور محمد بن قاسم اور غوری. پنجابیوں نے اپنے نام بچوں کے تیمور نہیں رکھے. ایک بہت بڑا کمیونسٹ ہے جس کا نام تیمور ہے, بتائیے اس کے ماں باپ نے کچھ سوچا ہی ہوگا کہ بچہ گھر میں پیدا ہو اس کے نام اپنے تیمور رکھ دیا. دی ورسٹ مین آن ارتھ ایور. ہٹلر سے جو زیادہ بددیانت اور خونریز آدمی تھا وہ تیمور تھا. بچے اپنا نام نہیں رکھتے ہیں اس کے نام پہ. محمود کیوں نام رکھتے ہیں پنجابی؟ طارق کیوں میرا نام ہے؟ ہندو دشمنی کئی اس میں. ہم نے کسی اپنے بچوں کے نام داراشی کو تو نہیں رکھا نا ہم نے کبھی بھی. خدا نہ خواستہ کسی کا نام بلے شاہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں. تو مینٹیلٹی آف دی پیپل از اینٹی انڈیا, اینٹی ہندو, اینڈ ٹو کانکر انڈیا. تو کانکر کر سکتے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی, وہ مجھے کشمیر کا یاد ہے 47 میں جب انویژن کیا تو وہ رائفلیں بھی نہیں چلا پاتے تھے. نہتے لوگ مل جائیں, ریپ کر دیں, گلا کاٹ دیں, فوج سامنے آتی ہے, ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ورنہ سری نگر پر تو پہنچ گئے تھے نا پاکستانی. کیا ہوا نیکسٹ ڈے؟ انڈیا کی فوج آگے بھاگ گئے. 65 میں کیا ہوا چھم جوڑیاں پہ؟ آپ نے 5-6 ہزار بھیجے آپریشن جبرالٹر میں پاکستانی فوجیوں کو ٹو کمٹ وار کرائمز بائی entering into another territory in civilian uniforms, which is a war crime. وہ 3-4 ہزار پکڑے گئے تو آپ نے چھم جوڑیاں میں ٹینک اٹیک کر دیا. جب لاہور خطرے میں آیا تو آپ نے تاشکند ڈیکلیریشن سائن کر دیا. جب ڈھاکہ میں لڑنے کی بات آئی, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, ہتھیار ڈال دیے. تو اس ساری گمبھیر صورتحال میں ہم بات کر رہے تھے ابھی, اور بلکہ بار بار کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ ہندو کے خلاف ہے, جو افسوس کی بات ہے. پنجابی مسلمانوں کا اور کسی کا نہیں. آپ ہندوستان گزشتہ دنوں 4 مہینے رہ کر آئے, ہم نے اس پہ ایک بات چیت بھی کی.
آپ کو ہندوستان میں کوئی مائنڈ سیٹ مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں کوئی برا نظر تو نہیں آتا یا کیا اوور آل سچویشن؟ میرا امپریشن انڈینز کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا. ان کو یا تو دیکھیں دلی میں وہی لوگ رہتے ہیں نا جو پاکستان پنجاب سے سیٹل ڈاؤن ہوئے. پارٹیشن ان لوگوں کے لیے ایک ٹریجڈی ہے. پارٹیشن پاکستانی پنجابیوں کے لیے از اے مومنٹ آف سیلیبریشن. ان کا دل دکھتا ہے, ہمارا دل خوش ہوتا ہے. وی آر اپوزٹ اینڈز آف ویری bizarre event that took place. Indians are so introvert, they don't know what is happening in either Burma, Bangladesh or Pakistan or even China. وہ آپس میں it's a huge country, you can't blame them. لیکن to be meeting with Pakistan at regular intervals, I'm surprised. I spoke at a few occasions at the counter-terrorism conference, and my simple solution is you should have absolutely no contact with Pakistan. Nothing, no امن کی آشا. کون جاتا ہے انڈیا امن کی آشا کے لیے؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ISI کس کو بھیجتی ہے وہاں پہ. سر یہاں میں نے پچھلے شو میں بھی آپ سے امن کی آشا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ فیس بک پہ ٹویٹر پہ بھی اس کا کھلا اظہار کرتے ہیں. امن کی آشا کا جو پاکستان سے مشن لے کے دوست چل رہے ہیں وہ تو بڑے سیکولر اور لبرل ہیں ایک طرف. دوسرا جو معاملہ ہے کہ خود ISI اور پاکستان کا جو رائٹ ونگ میڈیا ہے وہ بہت مخالفت کرتا ہے امن کی آشا کا. تو یہ کیسے تضاد ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, یا پہیلی کیا ہے؟ پاکستان میں جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا وہ اپر مڈل کلاس کے ہوتے ہیں. یہ عجیب سا ہے کہ اس اپر مڈل کلاس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دیہاتی جو گاؤں والا ہوتا ہے وہ ایکچولی سیکولر ہوتا ہے, ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہیں انگلش میڈیم لوگ جو جنہوں نے تھوڑا بہت شیکسپیئر پڑھا ہے یا آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گئے. یہ جاتے ہیں انڈیا اپنی ایگزوٹک انٹرٹینمنٹ کے لیے. میں نے 2-3 ایونٹس ان کے دیکھے ہیں, بے تحاشا بے وقوف قسم کے, زیادہ تر عورتیں ہی آتی ہیں, میں نے یہ دیکھا. اٹس کوائٹ اسٹرینج. انڈینز جو جاتے ہیں پاکستان وہ کسی رشتہ دار کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان کا ہم نے چھوڑا ہی کوئی نہیں ہمارا رشتہ دار. پاکستانی جاتے ہیں ان فیملیز کے جنہوں نے 47 میں کہا کہ بھائی جان آپ پاکستان چلے جائیں, میں یہاں اپنا گھر بار سنبھال لیتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی تم زمینیں یہاں سنبھالو, میں جا رہا ہوں ذرا پاکستان, تو ابھی ہو کے واپس آتا ہوں. وہ رہ گئے وہیں پہ. The divided families are only Pakistani based and Muslim. There is no Hindu who is going to meet anyone in Lahore because that doesn't exist. We completely ethnically cleansed and wiped out. یہ امن کی آشا کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لبرل سیکولر ہیں, کیا انہوں نے ٹو نیشن تھیوری ریجیکٹ کی ہے کبھی؟ Never. I've never heard any one of them ever say that Muhammad Ali Jinnah should be tried for war crimes posthumously. He committed crimes against humanity. Because of one man, 4 million people died. And then Jinnah Sahab is flying over Punjab and he's quoted as having told اپنے پاکستان ٹائمز کے پبلشر کون تھے, خیر the name escapes me, he said what have I done? Hundreds of thousands of people slaughtered all over Punjab to a city he had never visited till 1942. He could never understand a single word of what the Punjabis felt. He divided it because the Brits told him that we need to create a buffer state between the USSR and India. And for that, a man who had nothing to do with Islam, یہ سیکولر لبرل مسلمس کہتے ہیں کہ ہی از دی ایپیٹمی آف سیکولرزم. لیکن سر وہ جو امن کی آشا والے لوگ ہیں ان سے کبھی کبھی میری بات ہوتی ہے, ان کا موقف یہ ہے, اور وہ پرائیویٹ محفلوں میں ٹو نیشن تھیوری کے حامی تو نہیں ہیں. اوپر کیوں نہیں جھوٹے ڈبل جھوٹے دے ورس دین کہ پرائیویٹ میں کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, پبلک میں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. These are crooks and liars. They are worse than the Islamists. دیکھیں, such is the only thing that rises to the top.
You can never have policy making, any engagement, any good can come out of lies. جھوٹ کے کام میں سچ نکل ہی نہیں سکتا, اور یہ تمام امن کی آشا جھوٹ پہ بیسڈ ہے. صحیح, مگر میں ایک دفعہ پھر ان کا موقف بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں صورتحال کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو پرووک کیے بغیر دونوں ملکوں میں پیار اور امن کی آشا جلائیں. وہ بلوچستان جانا ان کا نہیں ہوتا ہے, جہاں پاکستانی مر رہے ہیں وہاں امن کی آشا والا کوئی نہیں جاتا. ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ دلی کے گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں یا ہیبیٹیٹ سینٹر میں ان کو اچھے اچھے سینڈوچز ملیں اور لوگ گلے ملیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں کریں. اٹس سو نائس ٹو سی یو. ایک بھی ہے امن کی آشا والا جو تربت گیا یا اوران گیا یا مستونگ گیا ہے, جہاں پاکستان کی فوج ہیلی کاپٹر سے ڈیڈ بلوچ بچوں کو پھینک دیتی ہے کہ دفن نہیں کرنا پڑے. بے شرم بے غیرت لوگ. باقی یہ سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. کوئی امن کی آشا والا کراچی گیا ہے؟ کوئی امن کی آشا والا سوات گیا تھا؟ امن کی آشا والے جاتے ہیں جہاں ان کو بے وقوف ہندوستانی ملتے ہیں جو ان کو ٹھہراتے ہیں اچھے ہوٹلوں میں, اور پھر وہ وہاں سے فیب انڈیا جہاں سے یہ کرتا ہے وہاں سے وہ ہینڈی کرافٹس خرید کے آتے ہیں. دیز ور میڈ بائی ان ایکولوجیکلی فرینڈلی, کلائمیٹ کنٹرولڈ, انوائرمنٹلی ہولی ورکنگ کنڈیشنز. رائٹ. اس سارے تناظر میں جو کشیدگی پھر سے بڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے جیسے پینڈولم کی طرح ہے, کبھی اس طرف سوئنگ کرتی ہے کبھی اس طرف کرتی ہے. نہیں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ This is not a pendulum, this is a slide scale. This is going downhill from 1947 till it will hit rock bottom when it will be flattened out and India will emerge as a friendly country to all its neighbors, ranging from Afghanistan to West Punjab to Sindh to Balochistan and perhaps even Karachi. That will be the end drop scene. اس سانحے کا, اس ٹریجڈی کا جو 1902 میں 1910 میں شروع ہوئی علامہ اقبال کے ملی ترانے کے بعد, کہ پہلے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, پھر کہہ دیا چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. واٹ اے ٹرن اراؤنڈ. اس جھوٹ کو تو برداشت کر کے یہ فائنل فیز پہ آئیں گے نا. پینڈولم نہیں ہے سر, یہ پینڈولم ہوتا تو کبھی ہندوستان اٹیک کرتا ہے کبھی پاکستان اٹیک کرتا ہے. یہ تو صرف پاکستان نے اٹیک کیا نا 47 میں. پاکستان انویڈڈ کشمیر. 1965 پاکستان انویڈڈ کشمیر. 1971 Pakistan on December 3rd bombed India. Kargil, Pakistan entered. At every stage, Pakistan has intervened, and except for the skirmish in Run of Kutch, jahan Indians were not prepared in the Gujarat sector in April 1965, they have always faced a horrible defeat. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, چونکہ مودی صاحب کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات تو تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو شاید وہ ٹف سٹینڈ لیں پاکستان کے لیے. سر دیکھیں, انڈیا از رن بائی بابوز. میرا خیال 10,000 20,000 کلرکس اور سیکرٹریز آف اسٹیٹ اور یہ وہ چل رہا ہے. ان کی فائلنگ پالیسیز, ان کی پروسیجرز, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز آر سو آرکیک that to reset everything to zero, they have to cut off all contact with Pakistan. But the policies are Nehruvian based, which means to reach out to the neighbors, be non-aligned, not side with America or Russia. It is still based on that. You know, even though Soviet Union was a partner of India, India was never a communist state. وہ اسی پہ چل رہے ہیں. What Indians don't recognize that the world has changed dramatically after 9/11, and Pakistan is not just an anti-Indian state. Pakistan is the hub of international jihadi terrorism, and they will have to. India will have to. The only negative thing that is harmless is to say,
I don't want to talk to you. تو مودی صاحب آپ کو کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اس کانٹیکس میں؟ غلط جا رہے ہیں نا. کیوں ملے نواز شریف سے؟ کیا مودی صاحب کو پتہ نہیں کہ نواز شریف از ناٹ پرائم منسٹر؟ بظاہر تو ہیں نواز شریف صاحب. وہ ہوں گے لیکن مودی صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اصل نواز شریف از نتھنگ. پاور آرمی کے پاس ہے. صاحب نواز شریف کچھ ہوتے اگر ان کے گھر میں کوئی آپ کو پڑھنے کو اخبار مل جاتا. وہ جرنلسٹ گئے, انہوں نے کہا پورے گھر میں there was not a magazine, not a book, except there were stuffed lions. یہ تو آپ کے پڑھنے لکھنے کا سٹینڈرڈ ہو گیا اس میں. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں مودی صاحب صحیح سمجھ نہیں رہے؟ No, I don't think he is on the right path. He should cut off contact. وہ کیوں بھیج رہے ہیں اپنے NSA کو نیکسٹ ویک پاکستان؟ کیا ملے گا ان کو؟ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ کتنی سستی چینی اور ٹماٹر اور پیاز چاہیے انڈیا کو, وچ از اے سپر پاور ٹوڈے, کہ وہ بیوپاری پنے میں ملک کی سیکیورٹی. دے شڈ شٹ آف دا بارڈرز. جو پاکستان نے کرنا ہے ختم, ہم بات ہی نہیں کریں گے آپ سے. اس سے کوئی حل نکل آئے گا جو آپ سب سوچتے ہیں؟ بھائی بیوقوف بننا تو ختم ہوگا نا. انڈینز کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے. یہ پیار کے بھوکے ہیں. ان کو پاکستان جا کے گلے لگاتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں. میں خود دیکھا ہے میں نے. They look at Pakistanis with hope and it is always false hope. وہ پاکستان یہی کہتے دیکھو کتنا الو بناتا ہے مانا اے بڑے بیوقوف لوگ نے. سبزی کھاندے نے نا. It's bizarre that a Pakistanis think that because Indians are invariably vegetarian, therefore they are weak. And because these guys are eating donkey's meat as mutton, they are somehow physically very fit and strong. یہ 21st century ہے اور یہاں بات کر رہے ہیں آپ ایسے جس کو 12ویں صدی کا پہلوانوں کا کمپٹیشن ہو رہا. So India should stop this. As far as Pakistan is concerned, I think the political party should call it off because this charade کہ ایک آدمی پرائم منسٹر ہے. He's not a prime minister. وہ سعودی عربیہ جاتا ہے, وہ پنجاب کے چیف منسٹر کو ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ بھائی ہے اس کا. Why didn't he take the chief minister of Pakhtunistan or Sindh? No. Imagine کریں کہ a nation state, a prime minister is relying on his brother. کہ یار میں کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اس کانٹیکس میں میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے زرداری صاحب تھے یا ان کی حکومت جو تھی وہ کچھ ریلیٹیولی آپ کو پھر بھی وائبرنٹ نظر آتی تھی. وہ بہادر آدمی ہے, نڈر سا ہے وہ زرداری. ہاں, اٹس ان اے ویری اسٹرینج وے, اٹس اے ویری misogynist term, but مرد کا بچہ ہے. کیا کہنا پڑتا ہے, میں اور کہاں سے لے کے رہا ہوں اور word. He had an ambulance next to the president's house all the time ready, and he said, you can take me out of this in like Salvador Allende. Shoot me out. Abhi he is in exile. He is not living in Pakistan. A former president of Pakistan is in exile, living in Dubai. یہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان کے لیے جانا شاید سیف نہیں ہے. The head of Pakistan People's Party, probably the only national party. خیر اب تو سندھ بیسڈ ہی ہے, پنجاب میں تو there is nothing left of it. He can't visit his own home. لیکن آپ ان کو غلط سمجھیں گے, ان کی بیوی کو مار دیا اور پھر افواہ اڑا دی کہ زرداری نے تو خود مارا. افسوس کی باتیں ہیں. اس سارے صورتحال میں ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں آپ سے کہ حل کیا نکلے گا, لیکن ہمیں حل کوئی بڑا اچھا حل ہے, ٹوٹنے سے حل نکلے گا. جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی تو قیدی آزاد ہوں گے. جب تک دیوار نہیں ٹوٹتی قیدی اندر ہی بند پڑا ہے. بہت شکریہ طارق فتح صاحب. یہ باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں, پھر ملیں گے اور باتیں ہوتی رہیں گی. اور بہت شکریہ ہمارے شو میں شریک ہونے کا.